ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کمزور بتا دیا گیا کہ آپ کے سامنے قرآن لکھا گیا اور آپ کو معلوم نہیں ہوا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھا گیا لیکن اللہ کے نبی اسے صحیح نہیں کر پائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ کے نبی جاہل تھے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، اور یہ لوگ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آج کل تو مفتی بننا بہت آسان ہو گیا ہے، مفتی ہونا آج کل بہت آسان ہو گیا ہے۔ تھوڑے لمبے بال چھوڑ کے ایک صافہ باندھ لیجئے، مفتی بن جائیے۔ کوئی سرٹیفکیٹ آپ سے پوچھ رہا ہے؟ کوئی سند پوچھ رہا ہے؟ یعنی ایسے لوگ پوری دنیا کو مسائل سمجھا رہے ہیں، اور انہی مفتیوں کے اقوال میں ایک چیز آئی ہے کہ ہم اہل حدیثوں کو جہنمی نہیں سمجھتے۔ یہ مفتی کبھی بیان دے رہے تھے کہ ہم اہل حدیثوں کو ایک ایسی جماعت سمجھتے ہیں جو سنت پہ چلتی ہے، ہم ان کو جہنمی نہیں کہتے۔ الیاذ باللہ، آج وہی ظالموں نے اپنی شیطانیت کو زبان سے باہر نکال دیا کہ ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اور اللہ کے نبی کی کتنی عزت ہے ان کے اندر۔ اللہ کے نبی کی یہ اپنی قدر کروانے میں لگے ہیں دنیا میں۔ ان کو فکر یہ ہے کہ ہماری قدردانی کتنی ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی سے۔ ارے ایسے لوگ سورہ قیامہ کی اس آیت کو پڑھ لیے ہوتے، مشہور آیت ہے، سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں، سارے اشکالات دور ہو جاتے۔ ارے قرآن کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی ہے۔ قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے، یعنی وَلَا تُحَرِّكْ، یعنی لسانک، کیا ہے لا تُحَرِّكْ لسانک، یعنی کیا ہے آیت وہ؟ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، سورہ آیت نمبر 16، 17، 18، 19 سورہ قیامہ کی مشہور آیت۔ لا تحرک، یعنی اپنے زبان کو جلدی جلدی مت ہلائیے۔ جب جبرائیل قرآن لے کے آتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو جب جبرائیل، چونکہ اللہ کی طرف سے جبرائیل کو مقرر کیا گیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچانے کے لیے، جبرائیل اپنے سے کچھ نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا کلام اللہ کے نبی کے سامنے پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی کی حالت ایسی ہوتی تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے خود اللہ رب العالمین، کہ آپ جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، پورا یاد کر لوں، زیر زبر الفاظ سب یاد ہو جائیں۔ اللہ نے کہا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلائیے، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلائیے، جلد بازی مت کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک، سنیے گا یہ جملہ جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارے انسان اپنی بات بھول سکتا ہے، کچھ کہے انسان، اس میں کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے یعنی جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا اور آپ کو اس کا پڑھا دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ میری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، علینا، اللہ نے کہا علینا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ان علینا جمعہ، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، بیان قرآن، قرآن سے مراد یہاں قرآن نہیں ہے، قرآن ہو سے مراد اس کا آپ کو پڑھا دینا، یاد کرا دینا، آپ کی زبان پہ جاری کرا دینا، ہو بہو جیسے میں نازل کر رہا ہوں اسی طرح آپ کی زبان پہ اسے جاری کرانے کی اور باقی رکھنے کی ذمہ داری بھی میری ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ثم ان علینا بیانہ، اور قرآن کی تشریح جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے ہی لی، اس کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ ارے سورہ ہجر کی آیت پڑھ لیا ہوتا،
سورہ ہجر کی آیت پڑھ لیا ہوتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، مشہور آیت ہے، آیت نمبر 9 سورہ ہجر میں۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا نازل کرنا، قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے یا ہم ہی نازل کر رہے ہیں، کوئی اور نازل نہیں کر رہا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی، صبح قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ یورپ ممالک میں جا کر کے لمبے لمبے ظلم چھوڑ کے یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں سب کہ قرآن میں کچھ حرفی غلطیاں ہیں، ہو گئیں، استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، یہ جاہل اس کو بھی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ان پڑھ کیوں رکھا؟ یہ معجزہ ہے نبی کے لیے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، یہ معجزہ ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے آپ پر اعتراضات کیے، قرآن جیسی فصیح اللسانی، فصیح و بلیغ کلام جب آپ ان میں پیش کرتے، جو ان کی اپنی زبان تھی لیکن اس زبان سے میل نہیں کھاتی تھی، وہ لغت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی تھی، جو لغات نکلتے تھے، جو الفاظ نکلتے تھے، ان کی عربی ٹوٹی پھوٹی، لیکن قرآن کی جو زبان ہے وہ فصیح عربی میں ہے، بلیغ ہے۔ جب یہ زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو وہ ششدر رہ جاتے تھے کہ ایک نہ کبھی مکتب گیا، نہ مدرسہ گیا، نہ پڑھا لکھا آدمی، اور اتنی فصاحت اور بلاغت سے کلام پیش کرتا ہے۔ یہ تو معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کا جواب اور ان کے اعتراض کا جواب اللہ نے انہی سے دلوا دیا کہ یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، چونکہ محمد پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اور یہ اس چیز کو آج 1450 سال پہلے انہی لوگوں نے اشارتاً اور قرائتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ جب ایک فرقے نے کہا کہ محمد نور ہیں، محمد نور ہیں، محمد بشر نہیں ہیں، انہی مخلدین نے ان کا سپورٹ کیا ہے، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس کا موقع ممبر سے بولنے کا نہیں رہتا، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ محمد نور نہیں ہیں، لباد انسانیت میں نور کی کرن ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں نے جو آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ضروری ہے، اور پہچان کے لیے ہمیں قرآن مجید کا سہارا لینا ہی ہوگا۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے تو جس نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، جس نے آپ کو نبی بنایا، جو آپ کا خالق ہے، وہی آپ کی پہچان کرا سکتا ہے۔ یہ اعتراض آپ جب تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو مکے کے مشرکین نے جو سب سے پہلا اعتراض کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کا یہی تھا اعتراض کہ ہم میں سے ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی